الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے. بنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے اور پھر دونوں راستوں کی نشاندہی فرما دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور ضابطہ یہ بنایا کہ جو انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے گا وہ فلاح پانے والا ہوگا، جو اپنے اوپر شر کو غالب کرے گا وہ برباد ہونے والا ہوگا. زندگی کا انداز انسان تک بناتا ہے. نیکوں کی صحبت میں رہے تو طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، غافلین کی صحبت میں رہے تو طبیعت پہ غفلت چھا جاتی ہے. نیک سے نیک انسان بھی غافلین کی صحبت میں رہے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا، اور غافل سے غافل انسان بھی نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ پائے گا. اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرماتے ہیں کہ آپ ایسے آدمی کے پاس نہ رہیں کہ جو ہم پر ایمان نہیں لاتا، غافل ہے، کہیں اس کا وبال آپ پر نہ کریں. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو وہ بندہ جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، آپ اس کی سنگت میں اختیار کرنا. فتردى کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اور معنی بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو رد کر دیا جائے. اللہ رب العزت اتنی عظمتوں والے ہیں کہ جب جلال میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے آنا کسی کے بس کی بات نہیں آتی. اپنے محبوب کو فرما دیتے ہیں لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ہم آپ کی گاجر بولی ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اپنے محبوب کو یہ فرما دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی اگر جھکیں گے ان عالموں کی طرف تو پھر دیکھنا کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں. تو میں سما ابر سوامن تاب معک، آپ بالکل شریعت کے اوپر جمے رہیے. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے ایمان لائے. کیا مطلب کہ آپ اکلے کی طرح سیدھے رہیے، اکلے کی طرح سیدھے رہیے. اللہ تعالیٰ بندے کے کس بل نکالتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں. تم کیسے میرے حکموں پہ نہیں چلتے؟ تم چھوڑو میرے حکموں کو اور پھر دنیا اور آخرت کے مزے اڑاؤ. ہاں، ہم تمہیں ڈھیل دے دیں گے تاکہ اچھی طرح تمہارے سر کے گناہوں کا بوجھ جمع ہو، تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ گناہوں کی دفعات لگ سکے. ہم اس لیے ڈھیل دیں گے. ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے عہد کیا ہوا ہے، اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے. اور یاد رکھنا، جو نقض عہد کرتا ہے، عہد توڑتا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے. آج پوچھتے ہیں کہ دل پہ اثر نہیں ہوتا. اور نہ قرآن پاک سے پوچھو، ایسی قومیں پہلے بھی گزری جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑا
ہم نے ان پر لعنتوں کی بارش برسائی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہوتے ہیں جب انسان احکام الہی کو توڑتا ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم معمولی سمجھتا ہے، وقتی مزے کی خاطر اس حکم کو کھلونا بنا لیتا ہے۔ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ غیبت بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، کتنا کبیرہ تو فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ برا عمل اور کام ہے۔ تو کر رہے ہوتے ہیں، زبان قابو میں نہیں ہوتی، یہی زبان انسان کو دبوتی ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کی اوقات بڑی موٹی ہوتی ہے۔ تو نہ کسی کے پر لانو زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے، حتیٰ کہ حاضرین محفل کو تر پاتا اور وہ پکارتے امیر المومنین اس نعرے نہ کھینچیے، زمانے میں کیوں نہ کھینچوں، یہی زبان تو ہے جو بندے کے جہنم میں جانے کا کب کرتا ہے۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، مزے لینے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں، اور جب منع کرے تو جواب ملتا ہے کہ ہم سچی بات تو کر رہے ہیں، سچی بات کرنے ہی کو غیبت کہتے ہیں، اگر جھوٹی ہوتی پھر تو بہتان کی سزا ملتی۔ کسی کے عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بندہ اس کو سنے اسے ناگواری ہو، اسے ناپسندیدگی ہو، اس بات کو غیبت کہتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ غیبت الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مثلاً کسی کو سگنا کا بات میں کسی کو بیمان کہہ دیا، ذرا سی بات دلیل کہہ دیا۔ آج یہ لفظ کہنے آسان، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کٹہرے میں اور فرمائیں گے کہ بتاؤ تم نے فلاں کو دلیل کیوں کہا، کمینہ کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت سمجھ لگے گی تمہیں کیا کچھ بگاڑ جائے۔ ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنے کان نہیں سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لگے ہوتے ہیں۔ یہ وقت گزاری نہیں، یہ جہنم کی خریداری ہے۔ جتنی دیر بیٹھ کے باتیں کی، وقت گزاری نہیں کی، اتنی دیر جہنم کی خریداری کی ہے۔ ذرا تک کسی کی تعریف ہو جائے، عورتوں میں دل خطوط، یہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی بات یا عیب گنوا دے، تعریف برداشت نہیں ہوتی کسی کی، فقط اپنی تعریف چاہتی ہیں۔ بہو کو دیکھو تو ساس کی غیبت اور ساس کو دیکھو تو بہو کی غیبت۔ جب نے بہو کی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب ساس کا نہیں تو میں بہو اچھی نہ لگتی۔ اور شیطان بہت ہے اور عورت کی فطرت ہے، بالکل نئی عورت سے تعارف ہوگا اور 5 منٹ میں یہ اپنے گھر کے سارے حال اس کو سنا دے گی، کھایا پیا بتلا دے گی، جو پیٹ میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دے گی۔ اور بالخصوص اگر خامد کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر تو غیبت نہ کرتی ہیں جتنا کوئی شخص کا طالب علم پیسہ گردان کر رہا ہوتا ہے، بندے سبنے کے سامنے غیبت کرتی۔ جس عورت کے اندر 2 چیزیں نہ ہونا، ایک غیبت نہ ہو اور ایک ناشکری نہ ہو، وہ خوش نصیب عورت ہے۔ 30 سال 50 سال حامد نے حسن سلوک کی زندگی گزاری، بڑھاپا آ گیا، اب اگر کوئی بات ذرا سی ہو گئی تو اس وقت اس کو تانے دیتی ہے، میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھ کیا تو جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں نے تجھے فلاں موقع پہ جوتے لے کے دیے، ہاں لے کے دیا 2 لیچڑے۔ اس نے کہا میں نے فلاں موقع پہ سوٹ سلوا کے دیا، کیا لے کے دیا 2 چیچڑے۔ اس نے کہا تیرے کہنے پہ میں فلاں سیٹ اور برتن لے کے آیا، ہاں کیا لے کے آئے 2 ٹھیکرے۔ اور سمجھتی ہیں کہ یہ انداز اپنانا ہمارا حق ہے، کامیاب بیوی وہی اس کی ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت کا حکم حدیث پاک میں آتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے، خبر ہوتی ہے طبیعت میں، طبیعت بھرتی ہے، جتنا کچھ خامن اس کے لیے کر دے یہ اس سے اوپر بھی مثالیں دیکھے گی دنیا بھر میں۔ اور اگر خامن کہہ دے کہ آپ پابندی سے اشتراک کھڑا کریں تو یہ کہے گی فلاں تو نماز ہی نہیں کہ میں کیوں کروں۔ دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھیں گی اور دنیا کے معاملے میں اوپر کو دیکھیں گی، تو ناشکری طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور غیبت تو ایک مشغلہ بن گیا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں انسان اپنے لیے اتنے عذاب کو خرید لیتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں کو دوسروں کے لیے ضائع کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ غیبت حقوق العباد میں سے قیامت کے دن جس کی بھی غیبت کی ہوگی
اللہ رب العزت ان حقداروں کو کہیں گے کہ تم اس کے نام اعمال سے اپنا اجر لو، اور یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ایک ایک نیکی کو کرتے پھریں گے، اور جب انہیں موقع ملے گا فلاں نے ہماری غیبت کی تھی اور اس کے نام اعمال سے نیکیاں مل رہی ہیں، وہ اپنا منہ بولا ریٹ لگائیں گے اور راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ان کو منانے کی کوشش کرے گا، وہ کہیں گے تم نے میری غیبت کی تھی، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، حتیٰ کہ ساری زندگی کے دیے بنے ہوئے اعمال کو یہ بیٹھے گا، حق سامنے والے پھر بھی مطالبہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن غریب کون ہوگا؟ اللہ کہیں گے جس کے پاس کچھ مال پیسہ نہ ہو نہیں، وہ ہوگا جس نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے مگر زبان سے کسی کو برا کہا، کسی پہ الزام لگایا، کسی کی دل آزاری کی۔ قیامت کے دن حقدار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو موقع دیں گے، وہ اس کے نام اعمال میں سے نیکیوں کو لے لیں گے، اتنی نیکیاں لے لیں گے حتیٰ کہ نام اعمال خالی ہو جائے گا، حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کے اس بندے کے ساتھ رکھ دیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے اور برائیوں کے انبار لگے کھڑے ہوں گے، اور یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ اپنی زبان کا استعمال غلط کیا، زبان کے چسکے کی خاطر، منہ کے مزے کی خاطر اپنے سر پہ عذاب کے کچڑ ہوں گے، اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش دنیا میں میں نے یہ جرم نہ کیا ہوگا۔ یہ غیبت اشارے کنارے سے بھی ہو جاتی ہے، آپ کا اشارہ کر دیا جائے پھر بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اچھی نیکیوں سے دلوں میں جو انوارات آتے ہیں وہ لمحوں کی غیبت کی وجہ سے دلوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کمانا آسان، کمانا مشکل ہوتا ہے، گوانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اول تو عبادات کا ذخیرہ نہیں، اور اوپر سے اگر غیبتیں کریں گے تو بنے گا کیا؟ اور آج تو اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی زبان سے بے اختیار نکلے الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اتنا کچھ آپ نے مجھے دیا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، عبادات کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ جہاں چند اساتذہ پڑھاتے ہوں ایک دوسرے کی غیبت، جہاں چند بھائی ہوں اور ان کی بیویاں گھروں میں آ جائیں آپس میں غیبت، پڑوسیوں میں غیبت، یہ ایسی مرض ہے جو دلوں میں جدائیاں کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر بڑی کڑی سزا رکھی گئی کہ یہ دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا سی دیر میں کسی کو دو بات ایسی کر دو کہ دوسرے کے بارے میں ہمیشہ کے لیے اس کو بدگمان کر دو، دل ایک دوسرے سے دور کر دو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال فرمائے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ اور لومزہ، یہ دو لفظ دونوں کو یاد رکھیے۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم میں بھی یہ دونوں جو ہے وہ برائیاں موجود ہو۔ ایک ہوتا ہے عیب جو، عیب بین، عیب دیکھنے والا، عیب کی تلاش کرنے والا، اس کو عیب جو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عیب گو، عیب کے متعلق باتیں کرنے والا۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں، گناہ ہیں، عیب جو ہونا اور عیب گو ہونا، اور بعض لوگوں میں یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمزہ لمزہ دو لفظ استعمال کی۔ اور قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے جو عیب جو ہوگا اور عیب گو ہوگا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ایک خاص جگہ بنائیں گے جس کو حاویہ کہیں گے، اور اس کے اندر آگ کے ستون ہوں گے۔ اس بندے کو زنجیروں کے ساتھ ان ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے، اور وہ آگ کے انگارے جیسے شرلی پھینکتے ہیں اور وہ دور جاتی ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور سب کے سب اس کے دل کے اوپر آ کر لگیں گے۔ یعنی جیسے میزائل مارتے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ میں سے آگ کے بنے ہوئے میزائل چلیں گے اور اس کے دل کو نشانہ بنائیں گے۔ نار اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہوگی، اللہ نے اسپیشل بنائی ہوگی۔ تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، آؤ تمہارا انتظار ہے، یہ آگ بنی کے لیے ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسان کے دلوں کو جلائے گی، باقی جسم کی بات نہیں آتی، دل کی بات کی۔ تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، ہم جہنم میں تمہارے دلوں کے نشانے لگائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان سے جو غیبت کا فکرہ نکل رہا ہے، ہر فکرے کے بدلے
قیامت کے دن آگ کوئی نہ کوئی ایک شرر ہمارے دل کو آ کر جلائے گا. ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے ان شراروں کو جمع کر رہے ہیں, ان انگاروں کو جمع کر رہے ہیں. تو آج غیبت کرنی آسان, کل اس کا عذاب برداشت کرنا مشکل تھا. آج تو صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے مزہ آتا ہے نا کمنٹ کسی کے بارے میں دینا. مثلاً خامن نے کہا نماز پڑھا کرو, تو آگے سے جواب دیا آپ کی بہن تو پڑھتی نہیں. اب یہ جو آپ کی بہن پڑھتی نہیں کہا, یہ کیوں کہا؟ اور کئی لوگ تو بیٹھے ہوئے حکومتی جماعت اور دوسری جماعت کے تذکرے چھیڑ دیں گے. فلاں شریف نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اتنی غیبت کریں گے, اتنی غیبت کریں گے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے گٹھڑ اپنے سر پہ اٹھائیں گے. واسطہ نہ تعلق, نہ تم حکومت میں نہ تم اس کے مخالف میں. ارے اپنے گھر کی دال روٹی بنانے والی عورت, تو بیٹھ کے جو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو کس جواب بھی دینا ہے. اور ایک دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ دلوائیں گے. جب پروردگار بدلہ دلوائیں گے تو کرے گا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ غیبت کرنے کی مثال ایسے جیسے کہ انسان کسی مردار کا گوشت کھا رہا. مدینہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا, ایک دوسرے کی باتیں کرتی رہی, بہت روزہ لگا. نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگ کہ جی اتنا روزہ ان کو لگا ہے تو مرنے کے قریب, تو کیا وہ افطار کر سکتی ہیں؟ فرمایا انہوں نے تو پہلے ہی روزہ توڑ لیا. انہوں نے پوچھا جی وہ کہتے ہیں؟ فرمایا ان کی کلی کرواؤ. یہ معجزہ تھا نبی اسلام کا کہ جب ان کی کلی کروائی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. کہ اللہ کے نبی یہ کیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی کے مردہ گوشت کو انسان کھائے. مردار کا گوشت کھانا آسان ہوتا ہے؟ یہی عورت جو بیٹھی غیبت کر رہی ہے نا, اس کے سامنے کسی مردار کے گلے ہوئے گوشت لاؤ اور دیکھو کتنی راحت کرتی ہے. کمرے میں چوہا مر کے گل جائے تو یہ کمرے میں نہیں جاتا. دلی میں گدا مرا پڑا ہو تو ادھر سے گزرتی نہیں کہ بو آتی ہے. اور قیامت کے دن مردار گوشت کھائے گی جو بدبوؤں سے بھرا ہوا ہوگا. آج ذائقے دار سالن اچھا نہیں لگتا, قیامت کے دن کیا مردار کا گوشت چبانا پڑے گا, کھائے گی. پھر نظافتیں کدھر جائیں گی؟ ایک کلاس پڑھنے والی طالبات اور ایک کلاس میں پڑھنے والے طلباء ایک دوسرے کی غیبت, جہاں مل کے رہنے کا موقع ملا وہی غیبت. بھائی کیوں کسی تیسرے کے بارے میں زبان سے بات نکالتے ہیں؟ شریعت نے مومن کے اکرام کی خاطر اس کی عزت کو محفوظ رکھا. غیبت کو اس لیے منع کیا کہ تاکہ کوئی بھی دو بندے مل کر بیٹھے, تیسرے کے دل میں بدگمانی نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں غیبت کر رہے ہیں. پابندی لگا دی, تم دو مل کر اپنی جو بات کرنا چاہتے ہو کرو, تو دوسرے کی بات نہیں کر سکتے. تو بدگمانی کسی میں پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں, جو کر رہے ہوں گے اپنا ہی کچھ کر رہے ہوں گے, میرے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ مومن کی تکریم ہے, مومن کو وقار ہے اللہ رب العزت کے ہاں. اس کی عزت کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. اس کی عزت کی حفاظت ہے. ضرورت ہو تو آدمی جس کے اندر غلطی ہے اس جا کے خود بتا دے کہ یہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں, مگر اس کی اجازت نہیں کہ دور بیٹھے انسان کمنٹ پاس کرے اور اپنا وقت گزارے. قیامت کا دن انسان کے اوپر بڑا بھاری دن ہوگا, جس دن کے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والوں کو بھول جائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو شیء عظیم کہا. اور یاد رکھنا کہ بڑے جب کسی کو بڑا کہیں تو وہ چیز بہت بڑی ہوا کرتی ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ایسی وقت قحط ہوگی, حمل والی اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے. انسان ایسے ہوگا جیسے کہ بے ہوشی کے عالم میں ہے, اور وہ بے ہوشی نہیں ہوگی, وہ تن کی وحشت ہوگی کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج ذرا سی بات سے انسان کانپنے لگ جاتا ہے. قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سچوں کو بلائیں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. جس دن اللہ تعالیٰ سچوں کو بلائیں گے اور سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے. قرآن عظیم الشان یوم یسأل الصادقین عن صدقہم, سچوں سے ہم ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے.
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کھڑے دھوپ میں رو رہے تھے. کسی نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جن کو آپ نے قرآن پاک میں خود سچا کہا پھر فرما رہے ہیں, ہم ان سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے, پروردگار پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال. جب سچوں کے بھی ان کی سچائی کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال. اور غیبت کی معافی بھی فقط مسلح پہ بیٹھے نہیں ملتی کہ کوئی مسلح پہ بیٹھ کے توبہ کر لے تو چلو معاف ہوتے ہیں نا. غیبت کا گناہ اس حق والے سے بخشوانا پڑتا ہے, معافی مانگنی پڑتی ہے. ایک مصیبت ہے چلو جی آج ہمیں احساس ہوا ہم توبہ کرتے ہیں, نہیں, جن جن کی غیبت کی ان سے ہمیں معافی مانگ کر دنیا میں بخشوانا پڑے گا, ورنہ قیامت کے دن وہ حقدار ہوں گے. تو ہم نے کہاں جان پھنسائی ہوئی ہے. آج گھر کی عورت جا کے معافی مانگ سکتی ہے نواز شریف سے یا فلاں سے یا فلاں سے, کتنوں کی غیبت ہوتی ہے. اس ایک نام لیا ایسے ہی سمجھانے کی خاطر, اور حقوق و عباد اگر سر کے اوپر ہوں گے تو پھر کیسے قیامت کے دن بخشے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا وما ظلمهم اللہ, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن كانوا انفسهم یظلمون, یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے پھرے. اس میں اصول یہ ہے کہ آدمی کسی تیسرے بندے کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ کہ جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ, غیبت کا سننا بھی کبیرہ گناہ. اب اگر کرنے والے نہیں تھے تو کئی دفعہ سننے والے بنیں گے, پھر کیا ہوا. اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی تو آپ آرام سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں. اور اگر محسوس کرتی ہیں کہ ایسا کہیں گے تو الٹا یہ بھی ناراض ہو جائے گی, تو پھر علماء نے طریقہ لکھا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں. اگر آپ نے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی آپ غیبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے تردید کر دی دل فیل اس کی. مثلا کسی کی بڑی غیبت کی گئی اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ باتیں تو یہ سچی کر رہی ہے, آپ جواب میں کہہ دیں جی ہے تو بڑی صحیح, کوئی خوبی بیان کر دیں ہے تو وہ بڑی سمجھدار, تو آپ نے تاریخ کی جملہ کہہ دیا, آپ سننے والوں میں شامل نہیں. ایک گھنٹے کی اس کی غیبت ایک فکرے کے ساتھ ختم, آپ سے بوال نہیں. آپ دیا تو ہے تو بڑا سمجھدار, ہے تو بڑا پڑھا لکھا, ویسے تو ہم نے تو دیکھا بہت نمازیں پڑھتا ہے, بہت اچھا ہے, ملنسار ہے. کوئی نہ کوئی اس کی ایک کو بھی ایسی بیان کر دیں تو اس خوبی کے بیان کرنے سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں کی جائیں. ایک یہ بھی صورت ہے غیبت سے بچنے کی کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا, آپ کہہ دیں جی اس کا خیال تو اللہ بہتر جانتا ہے, ویسے ہماری نظر میں تو اچھا نہیں ہے, ہماری نظر میں تو اچھا نہیں. اچھا آپ کا تجربہ یہ ہے, میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے پاس تو بہت اچھے ہیں اس کے تعلق. کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے اس کی رد ہو جائے, اور اس رد کی وجہ سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل ہیں. اور غیبت کرنے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آدمی کسی شیر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا. اسی طرح جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے یہ بندہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, مسلط کر دیا جائے گا نیکیوں پر, اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا حق باقی رہے گا. اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے کہ وہ غیبت سے بہت دور رہتے تھے. ایک لفظ زبان پہ ایسا نہیں لاتے تھے جو کسی کے لیے بھی ناگواری کا تھا, ایک لفظ بھی ایسا نہیں لاتے. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ موٹا ہوتا اس کی پیچھے اس کو موٹا بھی نہیں کہتے تھے, کہ کئی لوگ موٹا کہنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں. موٹا بھی نہیں کہتے کسی کو, کیا کہتے ہیں, اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جو صحت مند آدمی ہے, اس لیے کہ صحت مند کا لفظ صحت مند خوش ہوتا ہے. اتنی احتیاط دکھ شنید میں کہ موٹے آدمی کو بات کرتے ہوئے موٹا بھی نہیں کہتے کہ برا نہ بنائے, اس کو صحت مند کہتے ہیں. اور اگر آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر گئی جو کسی کی غیبت ہے اور احساس ہوا, اسی وقت اس کی کوئی ایسی بات کہہ دیں, گویا اپنی بات کی خود نفی کر دیں, آپ بھی بچ جائیں گے. اور اگر ایسے لوگوں کی غیبت کی جو دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ علماء نے اس کا بھی حل لکھا, فرمایا کہ ان کے لیے ایک تو دعائیں کرو ان کی بخشش کی, مغفرت کی, اور دوسرا ان کی طرف سے کچھ مال کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, اور دل میں یہ نیت کرو کہ اللہ اس صدقہ کا ثواب اتنا عطا فرما دینا اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ, قیامت کے دن جتنا حق مانگنے والے ہوں گے ان سب کے لیے یہ ثواب کافی ہو جائے.
تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کریں، مسجد میں، مدرسے میں، نیک غربا میں، اور اس نیت سے کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق والوں کو دلوائے جن کے کہ میں نے حقوق دینے، اور آئندہ کے لیے غیبت سے سچی توبہ کہ اگر جن کی غیبت ہو چکی اور اب پہنچ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے. مثلاً ایک مرد نے عورت کی غیبت کی، ہمسائے کی، اب اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا. عورت نے مرد کی غیبت کی، وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی. یا وہ آدمی فوت ہو گیا یا دور چلا گیا، یا اگر معافی نہیں مانگنا چاہیں تو ہم اب اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے. تو ان سب کا یہی ایک ہی طریقہ، ایسے اہل حقوق کے لیے آپ دعائیں مانگیں. نمبر 1، اللہ ان کے درجات کو بڑھائے تاکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ اس کے درجات کو بڑھائیں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کو اپنے حقوق معاف کر دیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے نیکی کریں، اچھا خرچ کریں، نیکی کا کام کریں تاکہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کا اجر دے دیں اور آپ کی جان چھوٹ جائے. اور غیبت کی معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی، مثلاً بھائی نے بھائی کی غیبت کی مثال کے طور پر، اب اگر یہ جا کر کہے گا جی میں نے آپ کی غیبت کی، پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا کہ پہلے تو چلو بول چال کی، اب سب پولیس ملی. تو یوں نہیں کہنا ہوتا کہ جی میں نے آپ کی غیبت نہیں، بلکہ جائیں محبت پیار کا تعلق اور معافی یوں مانگے کہ جی انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق آتے ہیں، تو اگر آپ کے میرے اوپر کوئی حقوق آتے ہیں تو آپ معاف کر دیں. بس یوں پیار والی بات ہو سکے، یہ انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں تو آپ معاف فرما دیں، اور اگر میرے آپ کے اوپر آتے ہیں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ ایک دوسرے سے ان الفاظ میں معافی مانگنے، اگر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کیا تو سمجھ لیں کہ بس معاف ہو گیا. اور یہ جن کے قریب انسان رہتے ہیں نا، یہ ان سے معافی مانگنے کی عادت ڈالے. عام طور پر غیبت ہونے کی زیادہ ہوتی ہے، تو الفاظ اسی طرح کے استعمال کر لیے جائیں کہ اگر آپ کا کوئی حق آتا ہو میرے اوپر تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کرتے. آج معافی مانگنی آسان، کل قیامت کے دن اس کے اجر اور بدلہ دینا بڑا مشکل کام ہے. اور اسی وجہ سے انسان رکا رہتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو انہوں نے 2 سال تو ان سے غور مجاہدہ کروایا. 2 سال کے بعد پوچھا کرتے کیا تھے کہ جی میں نہاون کے علاقے کا گورنر تھا. اچھا تم نے کئی لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی کو ناجائز سزا دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، جی میں بیٹھ کے لسٹ بناؤ، بیٹھ کے فہرست بناؤ. اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں، میں جاؤ فہرست بناؤ. تو حضرت کی دعا اور توجہ تھی، لہذا انہوں نے بیٹھ کے فہرست بنائی تو کئی دن لگ گئے اور ایک مستقل رجسٹر تیار ہو گیا. اپنی یادداشت میں انہوں نے جس جس بندے کی غیبت کی تھی، جس کو مال لیا تھا، جس کو سزا دلوائی تھی، جس کو گالیاں دی تھی، جس کا دل دکھایا تھا، نہاون کے علاقے کے قریب پہنچے. اب ان کو احساس ہوا کہ میں جہاں حاکم بن کر رہا اب میں وہاں کے لوگوں سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. جیسے شہر میں داخل ہوئے چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے اور یہ وہی مینٹل کیس ہے، بادشاہ تھا اور اس نے چھوڑ دی بادشاہ کو. ایک نے پکڑا، دوسرے نے بال کھینچے، تیسرے نے پکڑے. انہوں نے وہ گت بنائی الامان والحفیظ. جب جان چھوٹی اور پہلے کے پاس گئے، کسی نے معاف کر دیا، کسی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو مار پیٹ کر لی، کسی نے کہا اچھا میں تب معاف کروں گا، دھوپ میں کھڑے رہو اتنی دیر، دھوپ میں کھڑے رہے. کسی نے کہا جی میرے گھر کی دیوار تعمیر ہو رہی ہے، تم مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرو اتنے دن، تب معاف کروں گا. 3 سال لگے ان لوگوں سے ان کے حقوق کی معافی مانگنے میں. 3 سال لگے. جو فوت ہو گئے تھے جو ان کے ورثاء تھے ان سے معافی مانگنا. 3 سال میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا ان کے ذہن میں جس کا انہوں نے حق دینا ہو. اس کے بعد آئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو چند دنوں کی توجہات نے ان کو شبلی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمت ملے تو بیٹھیں اور اس کی فہرستیں بنائیں. 1 دن لگے، 2 دن لگے، جتنے دن لگے، سوچیں میں نے کس کس کی غیبتیں کی، کس کس کے حقوق کو کمال کیے، کس کا دینا ہے، کس کا میرے سر پہ ہے، ساری تفصیل لکھیں اور اس سے معافی مانگیں. جب اس سے ہم جان چھڑا لیں گے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت طرف ہم سے دوڑے ہوئے جائیں گے. یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ جانے نہیں دیتی. یہ حقوق و لباس جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں. حقوق و لباس کا کتنا اثر ہوتا ہے. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی مدد مسجد میں آئے، نسلیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بستر نہیں تھا، سب بچھی ہوئی تھی تو سب کے کنارے پہ سوئے اور لپٹنا شروع کر دیا اور اپنے سب کو لپیٹ لیا
تو سب کے اندر لپٹے پڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حال میں کمرے کے اندر ایک روشنی ہوئی اور بڑے ہی منور چہرے والے لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی محفل لگائی، حلقہ لگایا۔ جب کچھ آپس میں بات چیت کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی غیر بھی نظر آتا ہے، تو جو ان کا امیر تھا وہ کہنے لگا ہاں یہ اعظم کا بچہ پڑا ہے اور یہ بھی ولی بننا چاہتا ہے، اور یہ کیسے ولی بن سکتا ہے جب کہ اس نے سلام بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، سلام بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، یہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا ہو میں نے کھجوریں خریدی تھی، چلنے لگا ایک کھجور پاؤں کے قریب گری پڑی تھی، میں نے گمان کر لیا کہ میرے حصے سے گری، حالانکہ وہ تو دکاندار کے حصے سے تھی، اور اس طرح وہ کھجور کھا لینے سے میں کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں نے جا کے اس سے معافی مانگی، جیسے ہی اس کی معافی مانگی اللہ رب العزت نے اسی وقت مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور کھانے کی وجہ سے ابدال کا رتبہ ملنے سے رکا ہوا۔ ایک فوت ہوئے، کسی نے کہا سنائیے کیا بنا؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ایک کام ایسا جس میں معمولی سمجھتا تھا مگر پروردگار نے اس کے اوپر پکڑ کر لی۔ ان کا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب میں گھر میں فارغ ہوتا تھا اپنی ضرورت سے بیت الخلاء سے باہر نکلتا تھا تو اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے مجھے مٹی کی ضرورت ہوتی تھی، اس زمانے میں صابن نہیں ہوتے تھے تو مٹی سے ہاتھ دھو لیتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہمسائے کی دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کر مٹی لیتا تھا اور میں نے اسے اجازت ملی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ تو غیر اجازت ہمسائے کی دیوار سے مٹی کیوں لیتا رہا، ہم تمہارے اس ہاتھ کو عذاب دیں گے۔ اب میرے ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے جس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا رہتا، ہاتھ کو جلایا جاتا ہے کہ تم ہمسائے کی دیوار کی مٹی غیر اجازت کے کیوں لیتے تھے۔ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ سفر میں نکلے، جتنا ان کا سامان تھا اس سے 4 گنا ان کا سامان ڈھیلے تھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ اتنا تو آپ کا سامان نہیں جتنا مٹی کے ڈھیلے ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا طہارت کے لیے جو لینے پڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے سکھ میں مٹی کا ڈھیلا بھی لے لے، حالانکہ فتوے میں اجازت مل جاتی، فتوے میں اجازت مل جاتی مگر تقویٰ اور کی ہوتی ہے، اتنی احتیاط۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی دیر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر کا معاملہ جو ہے کہاں کی بات کدھر پہنچا دیتے، جس کے بارے میں چاہو ہم کمنٹ دینے کے لیے تیار، ایک ذرا کھیلیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، زبان کھلی اور بات کرنی شروع کر، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، ایسی کرنی ایسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، زندگی ہے تو تقدیر ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا جواب دینا ہوگا، اس لیے فرمایا ولا یغتم بابا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے اور ایک ناشکری۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اس پہ راضی رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ حضور سے حاضر ہوئے سوال پوچھا، فرمایا میرے کلیم جا کے امت کو بتا دو کہ تم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، اگر تم اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں تو مجھے تم سے شکایت ہے۔ دیکھو ہم نے تو ہر بندے کو شکایت میں تو یہ نہ دیا وہ نہ دیا وہ نہ دیا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں جن بندوں کو تھوڑا رزق دیں گے اور وہ بندہ اس تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، کے پاس جو بندہ دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد رکھیں اور اپنی اوقات کو نہ بھولیں۔ یہ باتیں کب ہوتی ہیں جب بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، جب اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تب یہ باتیں کرتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میں جو زبان سے ایسی بات نکال رہی ہوں
اگر اس کا وبال میرے اوپر تھا تو بنے گا کیا؟ قرآن عظیم الشان، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر، تو جو گناہ کرتے ہیں اس کا وبال ہم پہ لوٹ کے آتا ہے، کسی کا نہیں کچھ برا کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو عذاب کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں، تو اس اثرات بھی اپنے اوپر۔ بڑا بول نہ بولیں کہ اللہ رب العزت کو بڑا بول بہت ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ایک گزرے آفیسر کی بات سناؤں، کوٹھی خریدی قریب مسجد تھی، فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھلی، اگلے دن مؤذن کو بلوا کے کہہ دیا کہ فجر کی اذان سٹیک کر کے نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل واقع ہے۔ اس نے کہا جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی کا وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، آپ کی جلدی اٹھ جائیں صبح کی سیر کیا کریں، میرے آگے باتیں بناتے ہیں، خبردار تم نے اذان دی۔ اس نے آ کے اذان دے دی، فجر کی اذان اگلے دن۔ اب جب اگلے دن اس سے ملاقات ہوئی تو اب اس نے اس سے تھپڑ مارا، اگر تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی، اب جب اس نے تھپڑ مارا اللہ رب العزت کے اوپر عذاب آ گیا۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا، دونوں ہاتھوں پہ فالج گرا، دونوں ہاتھوں سے فالج گرا، آپ سینے پہ لگ گئے، دفتر والوں نے چھٹی کروا دی۔ وہ جو انتی آمدنی کی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ختم، گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر وقت ٹی وی کے ساتھ جلی کٹی، ٹی وی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، اوپر سے گالیاں بھی سنتی۔ کچھ عرصے کے بعد تنگ آ گئی، اس نے کہا اچھا میں تو اپنے میکے جا رہا ہوں، اس کے بچوں کو لیا میکے، بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آیا، اس دوران دوسرا فالج کا اٹیک ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہیں نہ ٹانگیں ہی، بھائی کے گھر پہنچا۔ اب کون کیسی خدمت کرے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے یہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، کون اس کو دھلوائے، کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، کون کپڑے بدلوائے۔ بھائی کے تین بچے بھی تنگ آ گئے چند دنوں میں، جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام۔ پھر ایک دن کسی بات سے یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، سخت بات کہہ دی، اسے زبان قابو میں نہیں کیا، تو جب اس کو بھی کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، میاں تو اپنا آپ سنبھال۔ اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم غصے میں آ کے اس کو چارپائی سے اٹھائی اور اٹھا کے باہر سڑک کے کنارے جا کے ڈال دی۔ اب جب 9-10 بجے اور سورج کی طرف دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے، اب پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا ہوا کچھ نہیں تھا، اب رو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے۔ اگلے دن کا پاکا تھا، قریب کے آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے، کہنے لگا نہیں میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے، بھوک لگی ہے۔ تو اس سے آ کے روٹی لائی اور کہنے لگا لے کھا لے، کہنے لگا میرے تو ہاتھ کام ہی نہیں کرتے، نے کہا مجھے اتنا وقت نہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ پھر رو رہا ہے، منت حمایت کر رہا ہے، مجھے روٹی کھلا دیں۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں، سینے پہ لگے ہوئے تھے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، کہنے لگا پھر روٹی مجھے پکا دو۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی لی اور اپنے منہ سے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا، جیسے ٹکڑا روٹی کھاتا ہے نا، پاؤں میں پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، یہ 17 گدے کا فکر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں میں روٹیاں پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ نوچ کے کھا رہا ہے۔ ذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر کرتا ہے، پروردگار اس کا یہ شکر کرتا ہے، اپنی اوقات کو بندہ بھول جاتا ہے۔ زبان چلانی آسان، جواب دینے مشکل کام۔ پوچھیں گے ہم دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کرتے رہے۔ آج وقت ہے ایمانوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا، جتنی قیمتیں کی ان کی فہرست بنا کر ان سب سے معافی مانگنے کا۔ اپنے بوجھ کو آج دور کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ زندگی کل ہو جائے اور ہم حق والوں کے جھرمٹ میں قیامت کے دن پھنسے پڑے۔ ناشکری اور پروردگار کی۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل 3 بندے تھے، ان میں سے ایک آدمی پس کا مریض تھا، پیٹ داغ سے اس کے چہرے کا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا حال ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں برس کا مریض ہوں، میری شکل اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پھر دل تنگ ہے، پریشان ہوں، سے دعا کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی دی، اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ وقت کا امیر آدمی بن گیا، اور اس کی برف کی بیماری بھی گئی، خوبصورت جسم خوبصورت شکل اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، اور رزق کی بھی تنگی تھی۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ہر ایک کی ہنسی مذاق سنتا ہوں، اب در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کام نہیں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے دی، گائے کی اتنی نسل بڑی کہ وہ بڑا امیر آدمی بن گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو اندھا ہوں، در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دے دی، اور اس کو ایک بکری دے دی، اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ بڑے بڑے ریوڑوں کا مالک امیر آدمی بن گیا۔ کئی سال گزر گئے، یہ تینوں آدمی اپنے اپنے وقت کے نواب کہلانے لگے، بیویاں، بچے، خاندان، دوست احباب، علاقے کے چودھری نواب اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہے۔ وہ آدمی پہلے ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک مفلس اور فلاس ہوں، نادار ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اب اس نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا بکواس کرتے ہیں، میرا خدا امیر، میرا والد امیر، میں امیر کا بیٹا، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نکل جائے یہاں سے۔ جب اس نے اس کو گالیاں نکالی، اس نے کہا اچھا تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ وہ برف کی بیماری بھی آ گئی اور سارا مال بھی ضائع۔ دوسرے کے پاس گیا کہ میں ایک نادار غریب ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اس نے کہا روز لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یہاں یہ میں نے محنت سے کمائی کی ہے، میرا دماغ اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، میں نے فلاں بزنس میں اتنا کمایا، فلاں میں اتنا کمایا، فلاں فیصلہ کیا اتنا ملا، یہ خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا؟ میں کہا اچھا جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ اس کے بھی بال غائب اور وہ انسان بھی اپنے مال سے محروم۔ اس کے بعد یہ تیسرے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی میں مفلس ہوں، غریب ہوں، اللہ کے نام پر مانگتا ہوں، وقت تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، مجھے بھی کچھ دے دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی سے یہ لفظ ہے، اس وقت وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے بھائی تم بالکل سچ کہتے، تم بالکل سچ کہتے ہو، ایک ایسا وقت تھا کہ میں تو اندھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ارے دوسروں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا تھا، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، کی ٹھوکریں کھاتا تھا، سبوں کے سامنے دامن پھیلاتا، بھیک مانگتا تھا اور مانگے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس کے ہاتھ سے دعا دی، پروردگار نے مجھے بینائی بھی دی، پروردگار نے مجھے رزق بھی دیا، یہ جو کچھ ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے۔ تم آج اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، کہ سامنے دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں نظر آتی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں، جتنا چاہو میرے مولا کے نام پر لے لو۔ اس نے کہا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، دوستوں نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا، اس لیے نعمتیں واپس لے لی، یا اللہ تیرے مال میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بندہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ امیر آدمی گزرا۔ تو جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں دیتا ہے۔ ماں تو اپنی اولاد کو دیکھ کر شکردانی کرتی، بازار سے خرید کے لا سکتی تھی، تجھے اللہ نے چاند سے بیٹے دیے، کتنی خوبصورت بیٹی دی، تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل کا سکون، ان مانگے تجھے اولاد دے دی۔ تم کو بھی تو دیکھو اس کی اولاد نہیں ہوتی، ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر پھر بھی خامیاں ہوتی، ان کے بڑے بڑے گھر سونے سونے نظر آتے ہیں، اس میں چلنے والے ان کے بچے نہیں ہوتے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی نعمت کی عطا فرما دی، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت مند جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خامن دیا، گھر دیا، عزت چوٹی بیٹھی کھا رہی ہے، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی؟ کیا بازاروں میں نہیں دیکھا وہ جوان لڑکیاں جن کے جسم کے حصوں کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں انہوں نے ایک کچکول پکڑا ہوتا ہے، کبھی اس مرد کے سامنے آپ پکڑاتی ہیں، کبھی اس کے سامنے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، دوسری کسی کی ماں نے جنا ہوگا، وہ بھی کسی بھائی کی بہن ہوگی، اگر وہ بات کے کھا سکتی ہے تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تجھے اللہ نے گھر کی چھت میں بیٹھ کر عزت ہوتی ہوتی دی، وہ بڑے ہوئے ٹکڑے کھاتی ہے، من پسند کے کھانے پکا کے پھرتی، پھر تجھے کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھ، اور یہ نماز پڑھنا تجھے بوجھل نظر آتا ہے۔
اللہ رب العزت کی نعمتوں کو قدر نہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگار نے ہمیں ہماری اوقات سے بہت تھکے عطا کی، ہم اس قابل نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ تول کریں کہ تم جو عبادت کرتے ہو اس کے مطابق میں حفظ دوں گا تو ہمیں تو دن میں ایک مرتبہ کھانے کو نہ ملے۔ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، بڑے بول نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، اپنے لیے جہنم نہ خریدے، اب جو اللہ رب العزت نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ ڈرنے والا انسان قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب ڈرنے والا انسان ہوگا نا اللہ پہ رہے گا، خوف خدا ہوگا جس کے دل میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر مہربانی فرمائے۔ تو ہم بندے ہیں، بندے بن کے رہیں، بندے ہیں، بندے بن کے رہیں، جندے بن کے رہیں گے تو پروردگار نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے دل کی گرمیوں کو دور کر کے ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ الہی مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں۔ الہی مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں۔ کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ خدایا مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں۔ کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ خدایا مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں۔ کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ مالی کا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، کہ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ عدل کریں کہ کم دے جاویں، اٹھیاں شانہ والے، کہ عدل کریں کہ بخشے جاویں، میں تیری مکالے۔ یہ دیکھا اپنے عملہ دے ول، کہ کچھ نہیں میرے پلے۔ یہ دیکھا اپنے عملہ دے ول، کہ کچھ نہیں میرے پلے۔ یہ دیکھا تیری رحمت دے ول، کہ بلے بلے بلے۔ لا الہ الا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما. میرے مولا ہمیں جتنی غلطیاں کی سب معاف فرما، جتنے گناہ کیے سب معاف فرما. رب کریم ہمیں تو یاد بھی نہیں کن کن مصیبت کی، اللہ ہمیں تو دھیان بھی نہیں سوال کیے، ہم نے کہاں کہاں دھیان بتائی، کس کس کا بورڈ سر پہ اٹھا کے رکھا. میرے مولا ہم نادان تھے، اللہ ہم نادان نکلے. میرے مولا ہم بے وقوف نکلے. اے اللہ ہم دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ جمع کرتے پھرے، پاس نیکیوں کا بدلہ تو ہے نہیں. پروردگار قیامت کے دن ہم کیا کسی کو دیں گے؟ اور اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حق والوں سے بخشوانے کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور اے اللہ قیامت کے دن بھی تو ہمارا وکیل بن جا. اللہ قیامت کے دن تو ہمارا کارساز بن جا اور پروردگار ہمیں معافی عطا فرما. اے اللہ اپنی معافی عطا فرما. اے اللہ جس طرح بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے باپ معافی مانگ کی منوار دے دیتا ہے اور بچے کو چھڑا لیتا ہے، تو اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، غلطیاں کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے مولا قیامت کے دن چھڑوا لینا. اللہ دنیا میں بھائی بھائی کو چھڑوا لیتا ہے، دوست دوست کو چھڑوا لیتا ہے. اللہ جب قیامت کے دن سبے کھڑے ہوں گے رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے فضل پر بات موقوف ہوگی. رب کریم ہمیں بچا لینا، میرے مولا ہمیں محفوظ فرما لینا. اللہ قیامت کے دن ہماری عزت رکھ لینا اور پیار اللہ قیامت کے دن ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما لینا. اور رب کریم بقیہ زندگی کو نیکوکارے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بقیہ زندگی کو غفلت سے محفوظ فرما اور نیکی پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں پروردگار ہمارے ان حقوق کو اے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما اور آپ ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان فرما. اور جو رہ جائے اللہ اپنی رحمت کے اہل حقوق کو عطا فرما اور اس سے ہماری جان چھڑا، ہماری گلو خلاصی کروا. پروردگار عالم آئندہ توبہ ہماری گناہوں سے غیبت سے محفوظ فرما، شکری سے محفوظ فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، بڑا بول بولنے سے محفوظ فرما، عجب سے محفوظ فرما. پروردگار عالم میں صحیح معنوں میں انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ یہ آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں دور دور سے چل کے آئے ہیں مولا، تیری خاطر سارا دن نیچے چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، اللہ دامن پھیلاتے ہیں. رب کریم تو بڑا کریم ہے، تو نے ہمیں سب کو ناز و نعمت میں پالا. اللہ اپنے ناز و نعمت والے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا مولا، رحمت کروا دینا اللہ، کرم کروا دینا. ارے مولا کرم کروا دینا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دینا، قیامت میں ان کی رسوائی کو محفوظ کروا لینا. اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکے، ہم سب کا معاملہ آپ کے فضل سے موقوف ہے. اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ہمارے پاس تو آپ فضل کا سہارا ہے مولا. ہم نے آپ کے محبوب سے یہ سن لیا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی نہیں ہوں. اللہ جب آپ نے اطلاع دے دی تو پروردگار رحمت کا معاملہ کرنا، گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دینا. اے اللہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ گناہ اتارو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. مولا جب آپ سمجھنے والے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا. قریب جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما. اس کے بدلے جتنے سننے والے مرد یا عورتیں ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو دیواریں ان کو شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ جنہوں نے جن کے والد پہنچے اے اللہ ان کے والد کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے چلے گئے اور اس کی رشتے دار دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما.
امت مسلموں کو عزت رکھنا نصیب فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔